वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे। हम इस प्रोग्राम में खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सीखते हैं और सिखाते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए बाइबल टीवी ग्लोबल एक अरसे से पेश कर रहा है, जिसके लिए हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हमारा साथ देते हैं। हम आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए अजीजो, हम आपको बताते हैं कि आप इस प्रोग्राम को कैसे जो है वो देख सकते हैं और क्या तरीकाकार है, कैसे आप दूसरों को बता सकते हैं वो इस प्रोग्राम को देखें। तो चंद एक जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए आप इस प्रोग्राम को जो है वो देख सकते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल जो है इसकी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जाकर तो इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। 24/7 हम ये चैनल जो है इसको आपके लिए लेकर आते हैं। तो हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com और इसके अलावा रॉको बॉक्स में है, यूट्यूब पर 24/7 आप इसको देख पाते हैं। Amazon फायर स्टिक है, एप्पल टीवी है, उसके बाद पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था कि जोशुआ टीवी है, जादू बॉक्स पर हम मौजूद हैं और इंडिया में जॉय टीवी जो है उस पर हम मौजूद हैं। फेसबुक 24/7 आप इसको देख सकते हैं। तो ये वो माध्यम है, इस जो स्क्रीन स्लॉट इसको आप सेव कर सकते हैं ताकि आप अपने दोस्तों को भी इस बारे में बता सकें। तो ये वो तरीकाकार जिसके जरिए आप इस चैनल को देख पाते हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज की सुबह के लिए और खुदा के इस सारे इंतजाम के लिए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बहन भाई ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम उन्हें वेलकम कहना चाहते हैं। और हमारे साथ एल्डर सुहेल सब मौजूद हैं, ग्लोरिया बेटी मौजूद हैं, ग्लोरिया गिल, सुलेमान अनिल सऊदी अरेबिया से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हमारी एल्डर साहब एल्डर विनसला रखा, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। देखें ना सिर्फ यूके में बल्कि आप देखें कि गल्फ में, पाकिस्तान में, कनाडा, अमेरिका में लोग जो है वो इस चैनल को जो है वो देखते हैं और पसंद करते हैं। तो मैं थोड़ा सा उन बहनों भाइयों को भी ये मैसेज जो है वो भेजना चाहता हूँ जो कि इस वक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं और उनको लिंक चाहिए होता है। तो हम जरूर इस चैनल का लिंक जो है उन्हें भेजते हैं ताकि वो भी जो है इस प्रोग्राम को देख सकें। तो आप भी मेरे साथ इस खिदमत को करें और जैसे मैं देखे भी उनको भेज रहा हूँ, तो आप भी जरूर इस लिंक को अपने दोस्तों को भेजिए जिनको मालूम नहीं पड़ता कि कैसे हमने इसको देखना है। उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप इसको कॉपी करें लिंक को और उनको जो है वो आप फॉरवर्ड कर दें ताकि वो लोग भी जो है वो इस प्रोग्राम को जो है वो देख सकें। तो खैर ये काम तो चलता रहेगा। तो आइए हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की रोशनी में। तो हम ज़बूर 100 जो है इसको तिलावत करेंगे। आए अहले जमीन, सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गातो इसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावन ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त तक पुश्त रहती है। खुदावन के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन कादर मुतलिक जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू हमारा मुहाफिज और निगहबान है, तू हमारा खालिक और मालिक है। खुदावन हम गुजरे एक एक पल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, खासतौर पर रात की मुहाफिजत निगहबानी के लिए, मीठी नींद के लिए और आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे लोगों के लिए जो कि खुदावन इस बात का हिस्सा इस प्रोग्राम में शामिल है, और जो भी खुदावन हमें ज्वाइन करते हैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और प्यार खुदावन दुआ करते हैं कि सारे मादम को तो अपने हाथों में ले, तमाम इक्विपमेंट का कब्जा ले, और प्यार खुदावन अब्लीस की देखी और कुतों को तेरे यीशु नाम में बांधते हैं। तेरे लोग जहां जहां भी इस इबादत में शामिल हैं, खुदा उनके घरों के चौगेर, उनके प्रेमिसेस के चौगेर तेरे फरिश्तों का पहरा चाहते हैं। बड़ी बरकत देना,
यीशु के बाबरकत नाम। नए नए गीत यकीनन आप पसंद करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि ये अभी चैनल जो है ये बहुत सारे ममालिक में, जिनको मैं पहले नहीं जा रहा था उनमें भी जाना शुरू हो गया, खासतौर पर इंडिया में। तो अभी हम आपको थोड़ा सा चेंज ऑफ फ्लेवर जो है कहते हैं ना, थोड़ा सा देखना चाहिए दूसरी क्वायरों को भी। लोग कहते हैं जी आप अपने चर्च के जो गीत है वो चलाते रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ दूसरी क्वायरों को भी, उनके भी गीत लेकर आते हैं, दूसरे जो सिंगर्स हैं उनको भी। तो शायद आप प्रोग्राम बाकायदगी से देखते नहीं है कई दफा, तो इसलिए ऐसी बात आप सोचते हैं। तो आप भेजें अपनी क्वायर के गीत, आप भेजें अपने जो गॉस्पेल सिंगर्स हैं जो देख रहे हैं, आप जरूर हमसे रब्ता करें और अपने गीत और जो मज़ामीर है हमको आप भेजें। हम जरूर उनको ब्रॉडकास्ट करेंगे। ये आपका चैनल है, तो आप जरूर इसको पसंद करें और देखें, और आप दूसरों को बताएं इस बारे में। तो आइए हम खुदा की तारीफ करते हैं, आपको इंडिया लिए चलते हैं, और हम सब मिलकर खुदा की, जल कहते हैं पानी को, जीवन, जिंदगी। खुदा यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा जो उससे पानी मांग रही थी, वो डर के मारे दोपहर के वक्त पानी भरने के लिए आई सुखार के कुएं पर। वहां पर उससे यीशु की मुलाकात हो गई। तो यीशु से वो कहने लगी कि आप यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से क्यों पानी मांगते हैं। यीशु ने उससे पानी मांगा, यीशु कुछ सिखाना चाहते थे। और यीशु ने कहा कि अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, वो तुझे जिंदगी का पानी देता है, जो तेरे अंदर चश्मा बन जाता है। और वाकई उसके अंदर चश्मा बन गया, तो जीवन जल। जब उसने उसका जायका चखा, तो उसने जाकर अपने गांव में सबको बताया कि मुझे क्रिस्तस मिल गया है, मुझे यस्सु मिल गया है। और ये जीवन जल जो है जहां जहां जाता है, बंजर जमीनों को, जिंदगियों को सैराब करता जाता है। कभी खुदा ने मौका दिया तो जरूर मैं इस किल में से आपको इस दरिया के बारे में बताऊंगा कि ये दरिया जो है जहां जहां गया वहां पर पानी जो टखनों तक था अपने घुटनों के बराबर हो गया, और फिर वो कहता है कि इसके लिए उसमें तैरने के बराबर तैरूं। तो जरूर हम इस पे बात करेंगे। खुदावन जो है वो जिंदगी का पानी है। आइए खुदावन के जिंदा पाक कलाम को तिलावत करते हैं। आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होगी। खुदावन आपको बरकत दे। आइए पाक कलाम को तिलावत कीजिए हमारे साथ मिलकर। पैदाइश उसका पहला बाब की 24 आयत से हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को तिलावत करेंगे। यूं लिखा है खुदावन के पाक कलाम में, और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक छुपाए, और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक, और जमीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शिबी की मानंद बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को माहमूर और माकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों को पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को हो। और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की, तो देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन,
زندہ قدوس پاک خدا، لشکروں کے خدا، بحروں بھر کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہوئے تیرے سندر چرنوں میں آتے ہیں، تیری جے جے کار کرتے ہیں۔ تو زندگی کا پانی ہے، تو جیون جل ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تو ہمیں سیراب کرتا ہے۔ خداوند اس وقت ہم تیرے پاس آتے ہیں، تیرے پاک کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ خداوند ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ بائبل مقدس کے جو پرومیننٹ کریکٹرز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ کریکٹر سٹڈی بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ جب جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایک ریفرنس مانگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے جاب ریفرنس کے چاہیے، تو ان کو میں ایک ریفرنس دیتا ہوں کہ جی he and she they are member in my church، اور میں ان کے کریکٹر کے بارے میں، ان کے بارے میں جو ریفرنس جو ہے وہ مجھے دینا پڑتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں جب آپ کو امپلوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جاب دیتے ہیں، تو وہ آپ کے کریکٹر کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آر یو ریلائبل اور ناٹ، آر یو ہارڈ ورکنگ اور۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تو بائبل مقدس کے جو کردار ہیں، بہت سارے کردار ہیں، شاید ہم ان تمام جو کردار ہیں ان کو تو ہم آپ کے لیے پیش نہ کر سکیں، لیکن کچھ ایسے کردار ہیں، انبیاء ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جن کے کردار جو ہیں ان پر ہم غور کریں گے۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں بیفور کرسمس، کیونکہ کرسمس کا جو سیزن جب شروع ہوگا، ایڈوینٹ سیزن، ہم اس پہ کرسمس کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں، تجسم المسیح کے بارے میں، اور بہت سارے جو سبجیکٹ ہوں گے ان کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ان دنوں میں ہم سیکھیں گے مختلف جو کریکٹر ہیں بائبل مقدس کے، اور اسپیشلی فرام دا اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ So today I'm going to start the first character, which is the first Adam, the first human being on this earth. ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ His name was Adam. آدم کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور ابھی تو بہت سارے اور خوبصورت کردار ہوں گے جن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو آدم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 7ویں آیت میں، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں آدم کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ گاڈ از کریٹر۔ خدا نے تمام کائنات کو بنایا، اور پیدائش کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ خدا نے اپنے منہ کے دم سے، اپنے کلام سے اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ اس نے کہا اور ہو گیا۔ دیکھیں، خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہوگی۔ خدا کے کہنے سے، اس کے کلام کے زور سے تمام کائنات جو ہے وہ مارز وجود میں آئی۔ یہ نہیں کہ انسان، خدا نے کچھ ایلیمنٹ لیے اور ان سے اس نے چاند سورج ستارے بنائے، نہیں، اس نے کہا تو سب کچھ جو ہے وہ مارز وجود میں آ گیا۔ سو گاڈ کریٹڈ دس یونیورس بائی دا پاور آف ہز ورڈ، اپنے کلام سے۔ اور دیکھیں، ہم یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا خدا کے لیے، جو ہیبرو ورڈ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے الوہیم۔ الوہیم جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ سنگولر نہیں ہے، اگرچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جو انڈرسٹینڈ جو کیا جاتا ہے، وہ اس کو سمجھا جاتا ہے وہ سنگولر، لیکن جو اس کی ایکچوئل جو روٹ ہے ہیبرو ورڈ کی وہ پلورل ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تثلیث کو دیکھتے ہیں،
اس لیے اس کے ان تینوں قانون کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ اگر آپ اس کو دیکھیں پیدائش کا پہلا باب اس کی پہلی آیت کو تو لکھا ہے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں the spirit of God was hovering upon the water. اب جو لفظ hover جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے مرغی جو ہے وہ انڈوں کو سینکتی ہے اور اس میں سے بچے پیدا ہوتے ہیں, اس طرح چوزے جو اس میں سے نکلتے ہیں, it's a very painful process. تو خدا کی روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. And the Holy Spirit and the Son of God and God himself, they were all involved in that creation. خدا جو ہے جب اس نے کائنات کو بنایا تو تینوں قانون جو ہے وہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یوحنا کے انجیلی بیان میں اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے بارے میں, یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ زندہ کلام ہے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ لوگاس, ورڈ, ان دا بگننگ there was a word. تو خداوند یسوع المسیح وہ شروع سے ہیں, وہ خلقت کا مبدا ہے. مقدسہ مریم کے بطن عطر سے پیدا ہونے سے وہ خدا کا بیٹا نہیں ٹھہرا, وہ ابتدا سے خدا کا بیٹا ہے. اس خدا کے بیٹے نے انسانی صورت اختیار کی. انکارنیشن جو ہے یا تجسم جو ہے اس میں یہ بھید پایا جاتا ہے مقدسہ مریم کے بطن عطر سے وہ انسان جو ہے وہ اس نے انسان خدا نے جو ہے انسانی صورت جو ہے وہ اختیار کی. لیکن وہ ابتدا سے ہی خدا کا بیٹا ہے. اس نے کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں, میں ابتدا اور انتہا ہوں. تو عزیزو ہمیں یہاں پر یہ بات سیکھنے کی ہے کہ خدا جو ہے وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وہ خدائے ثالوث ہے. ہم ٹرینٹی کو, اگر ٹرینٹی کا لفظ جو ہے تثلیث کا لفظ جو بائبل مقدس میں نہیں ملتا, لیکن ہم اس کو اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. آگے چل کر ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں خدا نے 6 دن میں تمام کائنات کو بنایا. ابھی ہم نے دیکھا کچھ نے جنگلی جانور, پرندے, تمام کائنات کو خداوند نے جو ہے وہ اس نے پیدا کیا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو بنایا 6 دن تو خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا. So the first Adam, there were 2 souls in the beginning, Eve and Adam. تو ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا. اس کا کیا مطلب ہے مجھے کہنے دیجئے, اس کو میں روک نہیں پا رہا because the Spirit of God was speaking. میں نے کل ایک میسج دیکھا جس میں میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن کلام کو پلیز ایسے نہ پیش کیا کریں. میری آپ سے بنتی ہے, درخواست ہے, پلیز اگر میرے سے کوئی بات ایسی ہو جائے مجھے معاف کیجیے, لیکن میں سکھانے گھر سے کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا نسل خر, خر کہتے ہیں گدھے کو, گدھے کی نسل. انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ نسل خر ہے. او مائی گوڈنس, یار کیا یار کرتے ہو یار, گدھا. اور دیکھیں زبور میں کہتا ہے نہ ہو کوڑیاں کچرا وانگر تم, یہ کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ ہونا. تو میں جب اس میسج کو دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, مجھے بہت دکھ ہوا. ایسی باتیں وہ کہنے لگے جیسے گدھا جو ہے اس کے پاؤں نہیں چرے ہوتے اور وہ گالی نہیں کرتا, انسان بھی ایسے ہی ہے. یار ابھی آپ میں نے صرف آپ کو چھوٹا سا اس کا ایک نقطہ جو ہے بتایا کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسان بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کی جو نیچر ہے وہ گدھے کی مانند ہے. I don't understand this theology. میں ذرا آپ کو اس کا جو جواب ہے وہ اگر بھائی آپ اس کو دیکھیں تو ضرور آپ اس کو سمجھیے گا کہ انسان بنیادی طور پر کون ہے. انسان کو خدا نے جو ہے وہ مٹی سے بنایا, جو پہلا آدم تھا, اور اس کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا. اب یہاں پر جو لفظ جو شبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ آئیکن ہے. آئیکن کا مطلب ہے کہ اس کے اندر خدا کی جو خوبیاں ہیں, جو ایٹریبیوٹس ہیں, جو کریکٹر ہے, جو خواص ہیں, وہ اس کے اندر ہے. انسان کے اندر جو خدا نے خوبیاں رکھی ہیں پارشل ایٹریبیوٹس ہیں.
آپ کہیں گے کہ انسان بھی خدا ہو گیا، نہیں، اس کے اندر خدا کے جو پارشل ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہیں، کہ جزوی جو خوبیاں تھیں وہ خدا نے اس کے اندر رکھی. لیکن جو پہلا آدم تھا، جب ہم اس کو بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خدا نے جو پارشل ایٹریبیوٹس رکھے، اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا، اور جو یسوع المسیح ہے وہ اس کی ذات کا پرتو ہے، وہ کامل انسان ہے، وہ کامل خدا ہے، اس میں الوہیت کی ساری معموری جو ہے وہ سکونت کرتی ہے، وہ اس کی ذات کا پرتو ہے. Only Jesus Christ is carrying the full attributes of God, not any other human being. تو یہ جو پہلا آدم تھا، جب اس کو خدا نے بنایا تو لکھا ہے کہ اس نے اس کو اپنی، یہاں پر جو لفظ پھر آیا یہاں پر، ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ کی معنی بنائے. پیدائش کا پہلا باب 26 آئے، اس کو مارک کیجیے. ہم یہاں پر جو پلورل نون ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اس میں واحد نہیں. یہاں پر جمع جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، سنگولر نہیں ہے. الوہیم، اگین یہاں پر جو لفظ آیا ہے الوہیم استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر بھی خدائے ثالوث جو ہے، تثلیث کے تینوں قانون جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا. سو وی آر carrying the image of God, not the image of donkey or any other animal. انسان جانوروں سے مختلف ہے. خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. خدا نے مٹی لی اور اس مٹی سے اس نے اس کو فارم کیا. So Adam was the crown of his creation, the first Adam جس کو خدا نے بنایا. God was his father. اس کے وہ انسانی ملاپ سے، عورت و مرد کے ملاپ سے آدم پیدا نہیں ہوا، بلکہ خدا نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو وہ جیتی جان ہوا. عزیزو، we are carrying the image of God. اب ذرا تھوڑا سا، یہ تو بات ہو رہی تھی اس کی کریشن کی، اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ گاڈ از ناٹ پولیتھسٹک گاڈ، وہ مونوتھسٹک گاڈ ہے، ایک خدا ہے. اور ہم جب تثلیث پہ میں نہیں جانا چاہتا، بڑا ایک لینتھی سبجیکٹ، لیکن اس وحدت میں کثرت پائی جاتی ہے. دیٹ ون از ایکسپینڈیبل. آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ ابھی 3 کی آپ بات کر رہے تھے، سوری. تو جیسے ہمارے مسلمان جو دوست ہیں، بھائی ہیں، مجھے کہتے ہیں خدا جو ہے وہ وحد اللہ شریک ہے. آف کورس خدا کی اس کی ذات میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا. ہم مشرک نہیں ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس وحدت میں ہم کثرت کو مانتے ہیں کہ وہ جو وننس ہے وہ ایکسپینڈیبل ہے. اگر ہم اس کو محدود کر دیں گے پھر وہ خدا نہیں ہوا. تو یہاں پر ہم پولیتھیسی کی بات نہیں کر رہے، ہم بہت سارے خدا کی بات نہیں کر رہے، ہم مونوتھیزس کی بات کر رہے ہیں. ہمارا خدا جو ہے وہ یہ خدا. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ سنا اسرائیل کان لگا، شمع جس کو کہا جاتا ہے کہ سنا اسرائیل کان لگا اور سن کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. تو ہمارا خدا جو ہے ابھی خروج اس کے 20 باب میں ہم جو 10 حکم دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ تو خداون اپنے خدا کو ماننا، ایک خدا کو ماننا، اور میرے ضرورت تراشی مورت نہ بنانا. تو ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں. لیکن تثلیث کی جب بات ہوتی ہے تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو ان کا جوہر ہے، جو میں تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دوں. جوہر کیا ہوتا ہے؟ ایسنس. جیسے یہ پانی ہے تو اس کا ایک جوہر ہے. اس میں اس گلاس میں جو پانی ہے وہی گلاس پانی جو ہے وہ جگ میں بھی ہے. تو یہ جو گلاس ہے یہ کنٹینر ہے، اور اس کے اندر جو کنٹین کیا گیا ہے جو پانی ہے، جو اس کا جو جوہر ہے، وہ جوہر، وہ ایسنس اور جو جگ میں پانی ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کا جو جوہر ہے، جو ایسنس ہے، جو اس کی کوالٹیز ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، ان میں اور خدا کی خوبی میں کوئی فرق نہیں ہے. اور القدس جو ہے اس کا جوہر بھی ایک ہے، اس کا بھی ایسنس جو ہے وہ ایک ہی ہے. خیر، یہ تثلیث کی بات تھی. اب ہم ذرا
آدم پر بات کرتے ہیں. آدم کو جب خدا نے بنایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو سمجھایا, اس کو مختار بنایا, اسٹیورڈشپ اس کو دی. ہی واز ناٹ اونر آف دیٹ گارڈن آف دا یونیورس, بٹ ہی واز اے اسٹیورڈ. اور اسٹیورڈشپ میں خدا نے اس کو کہا کہ بھی یہ جو پرندے ہیں تم نے ان کے نام رکھنے ہیں. دیکھیں میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو. پہلے تو بات ہے کہ اس نے مختار بنایا اس باغ کا, اور 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں, دوسرے باب کی 8ویں آیت میں پیدائش. اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو اس نے بنایا تو وہاں رکھا. تو خدا نے اس کو وہاں پر رکھا اور اس کو انسٹال کیا گیا, اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. اور خدا نے اس کو کہا 18ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کہ خدا نے پھر اس کے لیے ایک مددگار بھی بنایا, اور کچھ ان کو ایڈوائز کی گئی دونوں کو کہ بھئی خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خدا نے کل دستی جانور, ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھیں ان کے کیا نام رکھتا ہے. اور آدم جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جب ان کو یہ اختیار دیا گیا, جب ان کو وہ جگہ دے دی گئی, تو یہاں پر ہم اس کی جو انٹیلیجنسی ہے, اس کی جو ذہانت ہے, اس کو دیکھتے ہیں. ملینز آف دا برڈز اینڈ ملینز آف دا اینیمل, ہر طرح کے پرندے چوپائے اور جو بھی اس کے سامنے لائے گئے جانور, آدم نے جو بھی ان کا نام رکھا اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا. تو یہاں پر ہم دو باتیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات جو پہلے ہم اس کی جو کریکٹر کی اچھی باتیں ہیں ان پر ہم غور کریں گے, پھر تھوڑا سا اس کے جو شارٹ فال ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. تو اس کی جو اسٹیورڈشپ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا نے چاہا کہ یو ول بی ریسپانسبل فار دس پلیس, آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اینڈ ہی ایکسپٹڈ دیٹ ریسپانسبلٹی. اس نے یہ نہیں کہا نہیں میرے سے نہیں ہوتا, تو اس نے اس ریسپانسبلٹی کو قبول کیا, اسٹیورڈشپ کو قبول کیا, which is very good. اور جو کچھ ان کو کہا گیا انہوں نے کہا اچھا اس کے نام رکھو, تو آدم نے ان جانوروں کے پرندوں کے نام بھی رکھے. تو یہاں پر ہم اس کی جو انٹیلیجنسی ہے, اس کی جو ذہانت ہے اس کو دیکھتے ہیں, اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں ہی واز اے ریسپانسبل پرسن. اتنے سارے جانوروں کے نام نے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں 1920 آیت میں. اور خدا نے کل دستی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے, ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھو ان کا کیا نام رکھتا ہے. تو اس نے خدا دیکھا اچھا میں دیکھتا ہوں یہ کیا نام رکھتا ہے. تو خدا بیٹھا ہوگا دیکھ رہا ہوگا, اور آدم سب کو اچھا بھی تیرا نام اونٹ ہے, تیرا نام ہاتھی ہے, تیرا نام شیر ہے. تو جو نام اس نے رکھے تو وہ ان کو لکھا ہے کہ اس نے وہی نام جو ہے ان کے ٹھہرے. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اس کے جو کریکٹر میں کہ ہی واز اے گڈ کیئر ٹیکر. اس نے ان تمام جو چیزیں خدا نے اس کے سپرد کی تھی اس نے ان کی جو ہے حفاظت نگہبانی کی اور سنبھالا ان کو. اب ایک ٹریجڈی یہاں پر ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں, اور وہ ٹریجڈی کیا تھی, وہ ایک جو وہاں پر حادثہ جو ہوا وہ کیا ہوا. خدا نے جب اس کے لیے ایک ساتھی کو بنایا, اور جو ہم دیکھتے ہیں پیدائش اس کا 2 باب اس کی 21 آیت سے, اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا, اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا, اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت, اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. اب اس میں خوبصورت بات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کی ساتھی تھی تو ہی واز اے گڈ ریسپانسبل ہسبینڈ, ایک اچھا ساتھی تھا, اور وہ اس نے اس بات کو قبول کیا جو کچھ بھی خدا نے اس کے لیے طے کیا, جو کچھ بھی خدا نے اس کو دیا, ایک اس کو ذمہ داری دی, ایک اس کو باغ دیا, جانور دیے, پرندے دیے, he took the responsibility, not only that, لیکن جو ساتھی اس کے لیے بنایا گیا اس نے بخوشی اس کو قبول کیا, اور اس نے کہا تو یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. یہاں پر میں تمام ہسبینڈ اور وائف کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا کے خادم آپ کو بلیس کرتے ہیں تو وہ اس میں ایک مسٹری پائی جاتی ہے. وہ بھی ایک انسان ہوتے ہوئے آپ کے لیے برکت چاہتے ہیں, اور in the front of all the people they declared, no I'm declaring you husband and wife. اب میں آپ کو شوہر اور بیوی جو ہے ڈکلیئر کرتا ہوں,
اور جن کو خدا نے جوڑا ان کو انسان جدا نہ کرے. تو وہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ سنسیئرٹی، فیتھفلنس آدم کی جو ہے وہ ہوا کے ساتھ اس کو دیانتداری کو ہم دیکھتے ہیں. سو ہی واز اے گڈ لسنر. اب بہت سارے لوگ کہیں گے جی دیکھیں جی وہ کیا گڈ لسنر جس نے ہوا کی بات مان کر تو پھل کھا لی اور بعد میں وہاں سے نکالا. کہ دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہی واز اے گڈ کیئر ٹیکر اور ریسپانسبل پرسن، نو ڈاؤٹ ان دیٹ. لیکن یہاں پر ہم بات ہے چوائس کی، یہاں پر بات ہے اسپرچل وارفیئر کی، یہاں پر بات ہے ڈیمونک جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو شیطان کا وہاں پر جو شک پیدا کرنے والا ہے. شیطان جو ہے وہ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے کام کرتا ہے. تو اس نے اس ریلیشن شپ کو نہ صرف اس نے خدا کے ساتھ جو رشتہ تھا اس کو سپوائل کیا، بلکہ جو آدم اور حوا کا آپس میں جو ریلیشن شپ تھا اس کو بھی اس نے سپوائل کر دیا. اور لکھا ہے کہ پیدائش کا 3 باب اس کی پہلے، سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک، کننگ، ٹھیک ہے، کلیور. اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ کو کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں اس کے پھل کی باب خدا نے کہا کہ تم نہ اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم ان سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی من نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیطان ہے اس نے ان کے اندر شک پیدا کیا. یہاں پر اس کا جو نیگیٹو کردار ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اب آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھ خدا اور انسان کی جو گفتگو ہے اس کو ہم 9ویں اور 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں. تب خدا نے آدم کو پکار سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی، میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کے بعد میں نے تجھ کو حکم دیا تھا اسے نہ کھانا؟ تو یہاں پر ایک کمیونیکیشن ہو رہی ہے. جو کچھ انہوں نے کیا they were answerable to God because there is a judgment of God. Of course he got responsibility from God. اس نے خدا ان سے وہ تمام ذمہ داری حاصل کی. But he was listening the wrong advice. ابلیس ایک چین ہے نا، ابلیس جو ہے وہ اس ویک فارم کو اس نے عورت کو استعمال کیا اور اس نے جا کر تو اپنے شوہر کو پھل دیا، اس نے کھایا. اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان کا جو رویہ ہے وہ کیا کہتا ہے، دیکھیں خدا ان کے پاک کلام کو. 12ویں آیت، آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کا جو ایک نیگیٹو جو رول ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ he avoided that responsibility، کہ نہیں وہ جو ذمہ داری قبول نہیں کرتا. اور جو ہے نا ایک ایکسکیوز کہ جی وہ عورت جو تو نے دی تھی اس کی وجہ سے اس نے مجھے یہ پھل دیا تو میں نے کھایا. تو بلیم کرنا دوسروں کو، دوسروں پہ الزام لگانا، جو ہماری رانگ چوائس ہوتی ہے اس کے بارے میں، غلط چناؤ کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ میں نے اس بات کو غلط طریقے سے چنا ہے. ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس نے مجھے یہ ایڈوائز کیا ہے، حالانکہ اس کی ساتھی تھی. تو اس ایکولی دیور گلٹی. لیکن وہ اپنے اوپر بات نہیں لے رہا، اس نے کہا جی یہ تو جو تو نے میرے ساتھ جو عورت جو پیدا کی ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو خدا جو ہے وہ اس بات سے خوش نہیں، اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا. وہ واقعی یار تو صحیح کہہ رہا ہے. عذر پیش کرنا، ایکسکیوزز جو ہیں، جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو بلیم دیتے ہیں، دوسروں کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی یہ فطرت میں بات ہے. جب گناہ زندگی میں آ گیا، جب جدائی آ گئی، جب وہ ننگے ہو گئے، نیکڈ ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی غلط چوائس کی وجہ سے، کہ چوائسز جو ہے نا ہماری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں. وی آر ہیونگ دا فری ول. خدا نے ہمیں آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے، ہمیں روبوٹ نہیں بنایا، کوئی مشین نہیں بنایا. اگر انہوں نے یہ مسٹیک کی تھی تو انہوں نے اس اپنی جو رانگ چوائس تھی، جو فری ول خدا نے ان کو آزاد مرضی پر پیدا کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ. آج بھی خدا جو ہے وہ ہمیں اس نے آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے. اگر ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے، پاک روح کی آواز کو نہیں سنتے، ہم اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں، پھر ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں تو ایسا نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم گلٹی کانشیس میں چلے جاتے ہیں، ہم چھپنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خدا سے دعا نہیں کرتے، ہم کلام نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ ایک آئینے کی مانند ہے. تو آدم کا بھی یہی مشکل ہوئی.
हवा के भी, कि जब उन्होंने गलती की, जब नाफरमानी की, तो उन्होंने अपने आप को खुदा से छुपाने की कोशिश की। लिखा है कि उन्होंने पत्ते जो है सीकर, तो उनसे अपने लिए जो है वो पत्तों से अपने आप को उन्होंने छुपाया, और खुदा ने फिर उनके लिए चमड़े की जो कुर्ते जो हैं उनको पहनाए। तो ये पत्ते क्या है? ये हम देखते हैं कि ये हमारी मजहबी रियासत है। हम अपनी जो मजहबी जो प्रैक्टिस है, जो रिचुअल्स हैं, उनके जरिए अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीजों, लिखा है कि उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई, और उन्होंने खुदा को आवाज जो ठंडे वक्त बाग के तरफ सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने को खुदा उनके हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। पैदाइश का 3 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में आपके लिए पढ़ा है। We are trying to escape, we are trying to hide ourselves. हम भी उस पहले आदम की तरह अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। अपनी गलती, अपने कसूर जो है वो दूसरों पर थोपते हैं। ओ, उसने मुझे कहा था ऐसे हुआ, लेकिन हम खुदा उनसे छुप नहीं सकते। ज़बूरनीस क्या कहता है? खुदाया तेरी रूह तो भला नस के मैं किधर जाऊं, मैं चढ़ जावा जे समाना तो उथे भी है तू, समुद्रों पार जा उतरा उथे भी है तू। हम खुदा उनसे छुप नहीं सकते। लेकिन दिस द ग्रेस ऑफ गॉड, हम खुदा उनके फजल को वहां पर देखते हैं, खुदा उनकी मेहरबानी को देखते हैं कि वो खुदावन के हुजूर जब नंगे थे, खुदा के फजल से खुदावन ने उनके लिए जो चमड़े के कुर्ते उनको पहनाए और खुदा उनके नंगेपन को ढांपा। अजीजों, खुदावन आज भी हमारे नंगेपन को ढांपता है। आदम जो पहला आदम था, उसने गलती की, गुनाह किया, नाफरमानी की, और हम उस बागदन से निकाल दिए गए। He was representing the human being. लेकिन जो दूसरा आदम है, आदम सानी, खुदावन यीशु मसीह, जिसने ताबे फरमानी की, उसकी वजह से we gain our respect और पोजीशन। हम वो जगह जो खो बैठे थे, अब हम यीशु पर ईमान लाने के वसीले से उसको दोबारा पा लेते हैं। जो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए, उसकी ताबे फरमानी के लिए, जो पिछला आदम जो है वो जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। उसने ताबे फरमानी की और उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, उसने नाफरमानी की, उसने यहां तक ताबे फरमानी की कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और उससे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना जो है वो खुदावंद के आगे टिके, आसमानियों का, कौम का जो जमीन के नीचे है, और हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आइंदा आने वाले दिनों में जब हम मजीद बाकी जो करैक्टर पे बात करेंगे, तो खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि हम इन बातों को अपने जहन में रखें, इनको और ज्यादा बेहतर तौर से सीख सकें। आदम जो हमारी नुमाइंदगी करता था, अगरचे उसको ये इख्तियार दिया गया, उसको चॉइस दी गई, लेकिन उसने चॉइस का गलत इस्तेमाल किया। उसको फ्री विल दी गई, लेकिन उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। इवन ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अब देखिए, बहुत दफा हम कहते हैं कि जी जो माशरा है उसमें ये प्रॉब्लम है। देखें जी, हम इससे ऑफ कोर्स ये चीजें जो है वो अफेक्ट करती हैं, ये जो डिमोनिक चीजें हैं, मीडिया है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे ये बात बताएं कि वहां पर ना तो कोई नेबर था, ना कोई टीवी था, ना कोई अखबार थी, ना कोई मैगजीन था। दिस सिन इज इनसाइड ऑफ मैन, नोबडी इज परफेक्ट। मुन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। हम गुनाह की हालत में मां के पेट, ये इंसान की सृष्टि में शामिल है। उस वक्त जब कायन और हाबल दोनों कुर्बानी गुजार रहे थे, तो एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। तो कायन जो है वो गजबनाक हुआ। वहां पर कौन सा उसको किसने इन्फ्लुएंस किया था? जब दाऊद ने जना किया बत्शेबा के साथ, वो कौन सा भी वहां पे प्रॉन्ग फिल्में देख रहा था। लेकिन ये इंसान की फितरत में है। लेकिन खुदावन
یسوع المسیح ہماری نیچر کو, ہماری فطرت کو تبدیل کر دیتا ہے جب ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو سب نئی ہو گئی. نئی پیدائش یہی ہے, جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. جسمانی نیت موت ہے, لیکن جو روحانی نیت ہے وہ اطمینان ہے, زندگی ہے. اس لیے عزیزو, ہمیں خدا سے نئی فطرت, نئی نیچر جو ہے وہ مانگنے کی ضرورت ہے, نئی پیدائش کی ضرورت ہے. And that is only possible by the power of the Holy Spirit. They were not perfect, but they were in the process of perfection. In the same way, all the human beings, we are justified by the precious blood of our Savior Lord Jesus Christ, and now we are in the process of sanctification, and we are moving toward the glorification. خدا ان کو کہا تھا, بھلو بھلو زمین کو معمور و محکوم کرو. وہ گرو کر رہے تھے in the likeness of God, اور وہ گناہ میں گر گئے. عزیزو, خدا ہمارے سامنے اسے زندگی اور موت, لعنت اور برکت خداوند نے ہمارے سامنے رکھی. خدا کہتا ہے کہ زندگی کو, برکت کو چن لیں, لعنت کو نہ چنیں. دوسروں کو بلیم نہ دیں, اپنی چوائس کو دیکھیں کہ آپ کیا چن رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا, اس کا یہ دعویٰ کہ جو میرے پاس آئے گا میں اس کو ہرگز نکال نہ دوں گا. اگر آپ خداوند کے پاس آئیں گے آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. اگر آپ اس کو قبول نہیں کریں گے تو کلام میں کہتا ہے کہ جتنے سے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. لیکن اگر آپ اس کو قبول نہیں کریں گے تو بڑی سخت سزا ہے. میرے ساتھ دیکھیے, اس بات کے ساتھ میں اس بات کو ختم کروں گا. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 3 باب. ہم اس آیت کو تو بڑے جوش کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے جب اس کو پڑھا تو ان کی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہو گئیں. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا, اس لیے خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. تو جو اس پر ایمان نہیں لاتے دے آر انڈر دا کنڈمنیشن. جب ہم خدا پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یسوع کو چن لیں, اس کو قبول کر لیں. اور یسوع نے بڑی خوبصورت بات کہی. اب آپ دیکھیں یہاں پہ وہ کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. جب آپ اس کے پاس آتے ہیں اس نے اپنے علم سابق سے ہمیں چن لیا ہے, برگزیدہ ٹھہرایا ہے, پاک ٹھہرایا ہے. اب ہمیں اس چناؤ کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے, فالو کرنے کی ضرورت ہے, اس کے فٹ اسٹیپ کو, اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. غلط چیزوں کو نہ چنیں. وقت نہیں ہے کہ میں اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کر سکوں. مصر بیٹے کی کہانی ہمارے سامنے ہے کہ اس نے باپ کے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کیا, روپے پیسے کو چن لیا, اور جب وہ سب کچھ ختم ہو گیا پھر وہ باپ کے پاس آتا ہے. ریئلائزیشن, ریکنسیلیشن, پروٹیکشن, یو کین سی ان دیٹ اسٹوری. تو ریئلائز کریں, احساس کریں اگر آپ نے غلطی کر دی ہے, نافرمانی کی ہے, پہلے آدم کی طرح کنفیس کریں, خدا ان سے توبہ کریں, خدا ان سے معافی مانگیں اور وہ آپ کو معاف کرے گا. آئیے خدا کی شکرگزاری کریں اس خوبصورت کردار کے لیے. خدا ان تیرا شکر, تیری تعریف, تیری ستائش کرتے ہیں تیرے زندہ پاک کلام کے لیے, ان سارے کریکٹرز کے لیے جن کے بارے میں خداوند ہم تیرے پاک کلام میں دیکھتے ہیں. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے. خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے اور ہمیں حلیمی, فروتنی اور انکساری کے لیے دے. پیارے خدا میں اس کو دعا کرتا ہوں تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہیں. خدا ان کے گھروں میں تو چلتا پھرتا نظر آئے, ان کی زندگی کے سارے مسائل کو دور کر, برکت دے, قوت دے, عقل اور دانائی سے معمور کر. اور پیارے خدا ہم دعا کرتے ہیں اس ملک کے فاصلے کے بانی کر, اپنے لوگوں کو ہمیشہ اپنی پناہ میں لیے رہے. ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے, اس کے سارے کام کے لیے تیری مدد اور تیری رہنمائی چاہتے ہیں. جتنے بھی دوست خدا اس خدمت میں میرے ساتھ ہیں ان سب کو بڑی برکت دے. آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو. بیماروں کو قوت سے تندرستی, ہمت اور طاقت عطا فرما. بچوں کے ساتھ ہو, تمام ٹیچرز کے لیے, نرسز, ڈاکٹرز کے لیے,
पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, सबके लिए तेरी बरकत चाहते, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए, किंग के लिए खुदा हम दुआ करते उन्हें अक्ल और दानाई दे। और भी दीगर ममालिक में जहां जहां भी तेरे लोग इस वक्त इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो सबको अपनी पनाह में लिए रहे, तमाम कलीसियाओं के साथ हो, खादमों के साथ हो, यीशु के जिंदा और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, के बाद शायद कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरे। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा इस मसीह का फजल, तब आपकी मोहब्बत, पाक की रफाकत और शफकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे। थैंक यू जी प्रोग्राम देखने के लिए और साथ देने के लिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं बताना चाहता हूँ कि संडे कमेंट संडे है, आप जरूर चर्च में आए और हम उन तमाम सोल्जर्स को